ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی ملی بھائیوں بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. حضرات گرامی، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کی پیروی کریں. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس سے پہلے خطبے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر آپ مقارنہ کریں تو سب سے بہتر نظام اسلام کا نظام نظر آتا ہے. ہر چیز میں کوئی بھی نظام آپ دیکھیے، اسلام کا کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی معاملہ دوسرے کسی بھی مذہب سے اس کا مقارنہ کیجئے تو اسلام کا جو طریقہ ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور اس کو لوگوں نے تسلیم کیا، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی. آج کا یہ خطبہ میں نے شادی بیاہ کے موضوع پہ رکھا ہے. شادی بیاہ بھی انسانی ضرورت ہے، سماجی اور معاشرتی ضرورت ہے. شادی بیاہ اسلام کی روشنی میں کیسے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اور شادی بیاہ کے فوائد کیا ہیں، نکاح کے فوائد کیا ہیں. ایک مسلمان کو کس طرح سے اس سنت کو انجام دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کے اس خطبے میں آئیں گی انشاءاللہ. موضوع بڑا وسیع ہے، کئی خطبے میں اس موضوع کو بیان کیا جا سکتا ہے. 15-20 منٹ کے وقت میں یا ایک خطبے میں موضوع کی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مختصر کر کے صرف بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، الایام غیر شادی شدہ، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. ایامہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے. جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تم ان کا نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کر دو.
آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء ہیں یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے، محتاجگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسیع وسعت رکھنے والی ذات ہے، اللہ کی وسیع ہے اللہ کی ذات، اور علیم ہے یعنی جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، یعنی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو ہماری معاشرتی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی شادی کا انتظام کریں۔ لڑکا ہو تو اس کے لیے لڑکی تلاش کریں، اور لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا تلاش کریں اور ان کی شادی کا انتظام کریں۔ اور جب غلام اور لونڈی کا رواج تھا، اب تو دنیا میں غلام اور لونڈی کا رواج نہیں ہے، تو غلام اور لونڈیوں کی بھی شادی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور ایک اور بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تو شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی کرنے کے بعد ہم بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، کیسے ان کا انتظام کریں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادی بہت دیر سے کرتے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے، مالداری نہیں ہے یا لڑکا کما نہیں رہا ہے، جب کمائے گا تو اس کی شادی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ مالدار بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معیشت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ تو گویا کہ شادی ایک برکت کی چیز ہے، شادی ایک برکت کی چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاداء، والناکح الذی یرید العفاف۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پہ حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ شادی کے معاملے میں جو رکاوٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں کہ بچہ ہمارا ابھی کما نہیں رہا ہے، اس حدیث کی اس آیت کریمہ کو اور حدیث کو دیکھیے۔ تین طرح کے لوگ ہیں جن کے مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، مکاتب یہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ پہلے جب غلام کا رواج تھا دنیا میں تو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں اتنا پیسہ دے دوں گا تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ تو پیسہ کما کر کے مالک کو دیتا تھا اور جب اتنا پیسہ پہنچ جائے تو اس کو آزادی مل جاتی تھی۔ تو وہ مکاتب غلام جو ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ عفاف یعنی پاک دامنی وہ چاہتا ہے، زنا سے وہ بچے۔ زنا سے، گناہ سے بچنے کے لیے ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ عفاف، پاک دامنی، انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ کسی عورت کی طرف کوئی مرد نہ دیکھے غلط نظر سے، عورت بھی، لڑکی بھی کسی
لڑکے کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھے، اور اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ نکاح، شادی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ احسن للفرج واغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ بہت مشہور حدیث ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو با دو معنی ہے اس کا، یعنی دو چیز، یعنی خرچ اور رجولیت، یعنی مردانگی کی طاقت، قوت رجولیت جس کو کہتے ہیں، یہ دو چیز اگر کسی کے پاس ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے اور اس کے حق زوجیت کو ادا کر سکتا ہے، تو اس کو شادی کرنا چاہیے۔ فلیتزوج، وہ شادی کر لے۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یعنی وہ زنا سے بچے گا، اور اس کی نگاہیں نیچی ہوں گی، نگاہیں اس کی نیچی ہوں گی، یعنی وہ کسی عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی مال اس کے پاس نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے اس کی شہوت کمزور پڑ جائے گی اور وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ شادی کرنا چاہیے، لیکن اگر شادی کی استطاعت آدمی کے پاس نہیں ہے، تب وہ روزہ رکھ کر کے اپنی شہوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ زنا سے اور گناہ سے بچ سکے۔ تو یہ ترغیب ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں شادی کی ترغیب میں۔ بہرحال یہ اصل موضوع میرا نہیں ہے۔ شادی آپ نے سمجھ لیا کہ ایک معاشرتی اور سماجی ضرورت بھی ہے، اور اسلام اس کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ شادی ہم کیسے کریں، یہ اصل اس خطبے کا عنوان ہے۔ تو شادی کو اسلام نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس حدیث کو آپ سنیے۔ اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة او فساد عریض۔ تمہارے پاس کوئی شخص آئے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو تو تم شادی کر دو۔ یعنی تمہارے پاس لڑکی ہے اور لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ جن کے اخلاق سے اور دین سے تم مطمئن ہو۔ دیکھیے دو چیز، دین اور اخلاق، اس سے اگر تم مطمئن ہو، فزوجو ہو، تو تم شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، فساد عریض، فساد زمین پہ پھیل جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین اور اخلاق کی بنیاد پہ شادی کو عام کیا جائے۔ دین اور اخلاق دو چیز، مال کو نہیں رکھا، کہیں نہیں رکھا۔ ہاں مال اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی شادی کرے گا تو کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اسلام نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ مال تو ظاہر ہے زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے، ہر آدمی کوشش کرے گا مال کے لیے، لیکن شادی کے لیے جو دو بنیادی چیز رکھی گئی، جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو، دین اور اخلاق دو چیز، تو تم شادی کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کی بنیاد پہ اگر شادی نہیں کرو گے، تو دنیا میں فساد پھیلے گا اور فتنہ ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے کہ شادی میں رکاوٹ آ جائے گی، شادی جلدی نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے زنا عام ہوگا۔ اور آج کل جو بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں اور سماج میں آ گئی ہے،
کہ ہماری لڑکیاں، بچیاں یا بچے جب وہ جوانی کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے تعلقات غلط ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ وہ ہمارے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کبھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگ جاتے ہیں، اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسلام نے اس لیے کہا کہ شادی کو عام کرو، اور صرف دین اور اخلاق کی بنیاد پہ، دین اور اخلاق۔ لڑکے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے لیے جو حدیث ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ 4 بنیاد پہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے جو شادی کی جاتی ہے اس کی بنیاد 4 ہے۔ مالدار لڑکی ہے، اس کا مال حاصل کرنے کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ اس سے اگر ہم شادی کر لیں گے تو اس کا سارا مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو مال کے ذریعے سے، مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ حسب نسب کا مطلب کوئی بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اس کے خاندان سے اگر ہمارا سسرالی رشتہ جڑ جائے گا تو ہمارا بھی مقام بلند ہو جائے گا، اونچے مقام پہ ہم چلے جائیں گے، لوگ ہمیں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور تیسری چیز اس کے جمال، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، نوجوان لڑکا اس کو دیکھ کر کے چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے، تو یہ 3 بنیادیں۔ اور آخری بنیاد ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر لذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ دنیا میں جو شادی ہوتی ہے اس کی 4 بنیادیں ہیں، مال، حسب، نسب اور خوبصورتی۔ ان 3 چیزوں کو ترجیح دینے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ چوتھی چیز دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، تو تم دین کو ترجیح دو۔ دین، فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ اگر کسی کے اندر دین ہے، لڑکے کی طرف سے بھی دین اور اخلاق، اور لڑکی بھی کی تلاش ہم کریں تو دین اور اخلاق کی بنیاد پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے، آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گوالن کی بیٹی کو منتخب کر لیا۔ رات میں وہ گشت لگاتے تھے اور لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک گھر سے 2 عورتوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے کان لگا دیا۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی کل یہ دودھ جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو بیچنا ہے، اس میں ذرا پانی ڈال دو تاکہ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں کچھ زیادہ پیسہ ملے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی، آپ نے امیر المومنین کا اعلان سنا ہے کہ انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس وقت امیر المومنین تمہیں دیکھ تو نہیں رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں وہ، چلو ملا دو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی جان، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ امیر المومنین وہاں ان کی دیوار سے چپکے ہوئے۔ یہ بات سن کر کے وہ گھر آ گئے۔ صبح میں اس عورت کو بلوایا اور اپنے بیٹوں کو بلایا۔ پہلے بیٹوں سے بات کی اور پھر اس عورت کو بلا کر کے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو۔ شادی ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک امیر المومنین، وقت کا کہہ لیجئے کہ بادشاہ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب کے یہاں کیوں کریں گے، یا کوئی لڑکا یہی چاہتا ہے کہ مالدار ہی سے ہم شادی کریں۔ امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، دودھ بیچنے والی کی لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کرتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ 2 نسل کے بعد اسی لڑکی کی نسل سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو 5ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لے جا کر کے فائدہ پہنچایا۔ ایک بڑا انسان
اسی نسل سے پیدا ہو رہا ہے ایمان کی بنیاد پر. تو ایمان, دین, لڑکے کے لیے بھی دین, لڑکی کے لیے بھی دین, یہ انتخاب کی بات ہوئی. اب شادی ہم کو کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ ممونہ. میں نے کہا کہ نکاح, شادی بہت آسان سی چیز ہے. لڑکی کی بھی شادی اور لڑکا کی بھی شادی بہت آسان ہے. اتنا آسان کہ ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ شادی کو اس طرح سے عام کرنا چاہیے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو چائے پینے, بہت آسان سی چیز ہے, اس طرح سے شادی کو بھی رواج دیا جائے, نکاح کو رواج دیا جائے, عام کیا جائے, اس کو آسان بنایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو, معمولی خرچ کم ہو. لڑکی کی شادی, اس میں شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے. لڑکی کی شادی تو اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی خرچ ہی نہیں ہے, وہی بس دین اور اخلاق سے آپ راضی ہو, رشتہ پکا ہو جائے, دونوں طرف سے رضامندی ہو جائے, نکاح کر کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بھیج دیں. جو آپ کو میسر ہو, جو کپڑا یا جو چیزیں آسانی سے, یعنی ایک لڑکی کو کہیں بھیجنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, جو مناسب کپڑا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم لوگوں نے یہ رواج بنایا ہے, جہیز, گاڑی, موٹر, فرنیچر, جو بہت بڑا خرچ ہوتا ہے, یہ بالکل لڑکی کی طرف سے نہیں ہے. ابھی ایک دن بات آئی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا. اس کو بہت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جہیز ہے, اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. نہیں, کوئی مرضی ہے ہی نہیں اسلام میں. سود بھی آپ اپنی مرضی سے اگر دیں تو جائز ہو جائے گا, ایسا نہیں. اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بستر وغیرہ کا انتظام اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے مربی تھے. ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے گھر, بستر, اس کی جو لوازمات ہیں, ضروری چیزیں ہیں, اس کا انتظام کریں گے. اسی طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مربی تھے. ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے تو بستر وغیرہ کا انتظام کیا. اگر آپ بھی اس لڑکے کے مربی ہیں تو اس کا انتظام کیجیے, ورنہ وہ لڑکا خود ذمہ دار ہے, شادی کر رہا ہے, اس کو کہاں سلانا ہے, اپنی بیوی کو کیا کھلانا ہے, کیسے رکھنا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہم لوگوں نے جو رواج بنایا ہے بستر دینے کا, گاڑی, موٹر, یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سر پر یہ بوجھ ڈال لیا ہے. شریعت نے نہیں ڈالا ہے. شریعت میں کچھ نہیں. لڑکی ظاہر ہے کہ 2 4 10 20 مہمان جو آتے ہیں ان کو اخلاقی فرض بنتا ہے کھلانا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لڑکی والے جو بڑی دعوت کا انتظام کرتے ہیں, بارات آتی ہے, بارات میں بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, اتنا زیادہ کہ لڑکی والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. پھر کھانے کا آئٹم گنا جاتا ہے, فرمائش ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے کہ ہم آپ کے ہاں بارات لے کر کے آئیں گے تو آپ کو یہ آئٹم رکھنا ہے کھانے میں. یہ ساری چیزیں شریعت میں کہیں نہیں, کچھ بھی نہیں, کہیں ان کا وجود نہیں ہے. جو 10 20 مہمان آئیں گے, ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے کچھ لوگ ہونا چاہیے, تو ان کے کھانے کا انتظام آدمی جو آسانی سے کر سکتا ہے, سہولت سے, وہ کر دے گا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. بارات لمبا چوڑا 200 250 500 یا اور بھی بہت زیادہ لوگ بارات سجاتے ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے لوازمات, شریعت میں اس کی کوئی کہیں بھی گنجائش نہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مصیبت, پریشانی, اور لڑکی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے. لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے, گھر میں لگتا ہے کہ ماتم چھا گیا, اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ہیں, ہم ہیں, ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم لوگوں نے اس کو بوجھ بنا لیا ہے. جب لڑکی کی شادی ہوگی تو اتنا زیادہ خرچ لگے گا, یہ ساری چیزیں انتظام کرنی پڑیں گی. پھر جہیز, پیسے کا بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے پیسے کا ڈیمانڈ
یا کسی بھی چیز کا ڈیمانڈ اگر کریں، مانگے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا نتیجہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ظلم کا نتیجہ دیکھتے ہیں، بچے ہمارے بگڑتے ہیں، سماج میں بگاڑ فساد۔ آپ کس بنیاد پہ کسی کے مال کا مطالبہ کریں گے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تو آپ کو اپنی لڑکی دے رہا ہے، بنا کر کے، سنوار کر کے۔ لڑکیوں سے جو خوشی ہوتی ہے، انسان جو نرم دل انسان ہے، اچھا انسان ہے، اس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ ایک لڑکی جب چہچہاتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے سامنے آتی ہے، وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے خوشی ہوتی ہے گھر میں۔ اس پھول جیسی بچی کو بنا کر کے، سنوار کر کے کوئی دوسرے کے گھر بھیج رہا ہے، اب اس کے گھر کو وہ چمکائے گی، پھر اس کے ساتھ مطالبہ۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا۔ جو لوگ اس طرح کے پیسے کا، گاڑیوں کا یا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی کے گارجین پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور دنیا میں اگر سزا نہیں دے گا تو آخرت میں تو دے گا ہی۔ آخرت میں تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، ظلم کی سزا ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ظلم انسان ایسا ہو کہ اس سے بچ جائے، اس کی سزا سے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور جو آج کل ہم لوگ دھوم دھام سے شادی کرنے کے شوق میں ناچ گانے کو بھی رواج دینے لگے۔ ناچ گانا یہ ایک عبادت ہے، شادی ایک عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اس کو تھوڑا سا 2-3-4 منٹ زیادہ لگے گا۔ شادی ایک عبادت ہے۔ عبادت اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی ایسا دھوم دھام نہیں جو غیر شرعی ہو۔ ہاں، تھوڑی سی چہل پہل، لوگوں کا آنا جانا، یہ سب جو ہوتا ہے، جو ہم لوگ عموماً دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہونا چاہیے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ فلاں کی لڑکی اور فلاں کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، دونوں آپس میں رشتے ازدواج میں بندھ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہم لوگ کرتے ہیں، کھانا پینا، آنا جانا، یہ ہوتا ہے، یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ناچ گانا جو آج کل ہم لوگ رنڈی نچوا رہے ہیں، آپ نے آج ہی اپنی شادی کی برکت کو ختم کر دیا۔ آپ اگر امید کریں کہ ان جوڑوں سے کوئی اچھا انسان پیدا ہو، معاشرے کا مصلح پیدا ہو، کوئی علم والا، کوئی اچھا سماجی کارکن پیدا ہو، انسانیت جس کے اندر ہو، ایسا آج ہی آپ نے دفن کر دیا۔ جو لوگ ناچ گانے کا انتظام کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں، اور اس عبادت کو دنیا کا معاملہ بنا رہے ہیں، وہ اپنے پیر میں کلہاڑی مار رہے ہیں، یہ جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ حلیم ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ جیسے بڑے بڑے لوگوں کو جو اسلام کے باغی ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جب پکڑے گا ان بطش ربک لشدید۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک بیٹھک ہوئی تھی، اس میں بات ہوئی کہ اس طرح کے جو غیر سماجی کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی شادیوں میں ناچ گانے اور رنڈیوں کا انتظام کر کے انہیں نچوا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور صرف اسی پہ نہیں، ناچ گانے پہ نہیں، بلکہ جو لوگ شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان کے بھی بارات میں آپ نہ جائیں، ان کے کھانے نہ جائیں۔ جو بھی غیر شرعی عمل ہو، مکمل آپ بیٹھ کر کے طے کریں کہ کیا شرعی چیز ہے اور کیا غیر شرعی ہے، اس کو آپ طے کریں، اور طے کر کے اگر اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کے کھانے میں، دعوتوں میں شریک نہ ہویا جائے، اور بھی دنیا کے جو امور ہیں ان سے بائیکاٹ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل جس سے سماج کے اندر اصلاح ہو اور وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے اگر ہم نے کر لیا تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اور پہلے لوگوں نے کیا ہے، ناچ گانے والے، شادیوں میں لوگ کھانے نہیں جاتے تھے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ یہ آپ چیز دیکھیے، غیر مسلم
ہمارے اسلام کو اس وقت کس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہم ایک سادہ سی چیز کو، بالکل سمپل سی چیز کو انہی کی طرح بنا دیں، ان کے شادیوں کی طرح بنا دیں۔ ظاہر ہے ہم نے پورے اس میں سماج میں اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا مذاق اڑایا اور مسلمانوں کی ناک کٹوا دی۔ ایسے لوگ جو فخر سے اپنے شادیوں میں ناچ کا، گانے کا، اور ظاہر ہے کہ آج کل وہ آرکیسٹرا والا ناچ ہوتا ہے، جو رنڈیاں ہوتی ہیں وہ ناچتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں، گانے بجتے ہیں اور اس پر وہ ڈانس کرتی ہیں۔ یہ اسلام، یہ مسلمانوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسی دعوتوں میں جا کر کے جو لوگ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی شرم کرنا چاہیے۔ کیسے اس طرح کی دعوتوں میں جا کر کے ایک مسلمان کھائے گا؟ بہت شرم کی بات ہے، شرمناک بات ہے یہ۔ اور آپ سوچئے اس طرح کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں پنپ رہے ہیں اور ناچ اور گانے کو رواج دے رہے ہیں، جہیز کو رواج دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، یہ واجبی ہے۔ اور شادی کو آپ سمپل بنائیے، شریعت کے اس میں آئیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ ہر معاملے میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، مالدار گھرانے میں جہیز دے کر کے، خوب بڑے خاندان میں جا کر کے کریں گے۔ ایک شخص، بس چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص جس کی تنخواہ آج سے بہت سال پہلے، 10 یا 20 سال پہلے کی 35 لاکھ روپے اس کی تنخواہ، اور اس کی بیوی امریکہ میں رہتی ہے، ایک ساتھ شوہر بیوی رہتے ہیں۔ 35 لاکھ جس کی تنخواہ ہے، وہ اپنی بیوی کو چاول ناپ کر کے تول کر کے دیتا ہے، پیاز گن کر کے دیتا ہے، آلو ٹماٹر گن کر کے دیتا ہے، کھانا زیادہ نہیں بنانے دیتا، مارتا ہے پیٹتا ہے اگر کھانا زیادہ ہو جائے، کھانا آ کر کے وہ خود زیادہ کھا لیتا ہے، بیوی کو کھانے کے لیے بہت کم کھانا بچتا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ گزر کر رہی ہے۔ پھر وہ اتنا حریص کہ اس عورت کا، امریکہ میں اس کے باپ کا کہ ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس پر ظلم کرتا ہے کہ تم جا کر کے اپنے باپ سے کہو کہ وہ بلڈنگ ہمارے نام سے کر دے۔ وہاں سے بھاگ کر کے، اس کو جان کا بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہ بھاگ کر کے انڈیا آتی ہے اور یہاں اس نے اپنا یہ سب بیان دیا۔ روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کبھی کسی غیر مالدار کے ہاں بھی اپنی بیٹی آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گھر میں بھی اس کا پیٹ بھرے گا، اس کو کھانا ملے گا، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی۔ مالداروں کے ہاں کبھی کبھی ایسا بخل ہوتا ہے، بخل یعنی بخیلی، کنجوسی، کہ ان کے ہاں مناسب انداز سے کھانا بھی بچیوں کو نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ ہم اپنی بچیوں کے لیے اچھا انتظام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اچھا کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان اور یقین میں پختگی عطا کرے اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کو صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کے روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأجل وأتم وأهم وأکبر۔